بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ مردوں کے لیے حوروں کا ذکر ہے مگر عورتوں کے لیے ذکر نہیں۔ تو جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور جس عورت کی شادی نہیں ہوئی یا دنیا میں ایک سے زیادہ مردوں سے شادی ہوئی یا اس کا شوہر دوزخ میں گیا تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو تمام زمین کو روشن کر دے اور روئے زمین کو معطر کر دے اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ جنتی اپنے چہرے کو اس عورت کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ شفاف اور صاف دیکھے گا اور اس کے لباس کا ادنیٰ موتی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہے۔ اس عورت پر 70 پوشاکیں ہوں گی مگر پھر بھی اس سے نگاہ گزر جائے گی، حتیٰ کہ وہ ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کو بھی دیکھ سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی گوری رنگت 70 پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گی، حتیٰ کہ اس کا خاوند اس کی پنڈلی کے گوندے کو بھی دیکھتا ہوگا، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت میں فرمایا ہے کہ گویا کہ وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے، اگر تو اس میں سے کوئی دھاگا ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ایک سب سے اعلیٰ درجے کی بیوی ہوگی اور اعلیٰ درجے کی بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے۔ جنتی کے سامنے روزانہ ایک تحفہ پیش کیا جائے گا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہوگا، اور نہ تو وہ غمگین ہونے والی ہوں گی اور نہ ناپسندیدہ بو آئے گی اور نہ ہی وہ تکبر اور بڑائی جتلانے والی ہوں گی۔ حور کے لحاف سے 70 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے بن جائیں۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حور العین کے متعلق مجھے کچھ وضاحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، گوری گوری بھرے ہوئے جسم والی، گل لالہ کے رنگ کی آنکھوں والی، اپنے حسن سے نظر کو حیران کر دینے والی، گدھ کے پر کی طرح لمبے بالوں والی، خوبصورت آنکھوں اور لمبی پلکوں والی کو حور العین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رنگت میں اس موتی کی طرح صاف و شفاف ہوں گی جو سیپیوں میں ہوتا ہے اور جس کو ہاتھوں نے نہیں چھوا ہوتا۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی دنیا میں جن کی آنکھوں میں بڑھاپے کی وجہ سے کیچڑ بھرا رہتا تھا اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کے بعد دوبارہ تخلیق فرمائیں گے اور ان کو کنواریاں کر دیں گے۔ خامدوں سے عشق اور محبت کرنے والی ہوں گی، ایک ہی عمر پر ہوں گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
کیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حورین؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں حورین سے افضل ہوں گی، جیسے ظاہر کا کپڑا ریشم سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیوں افضل ہوں گی؟ تو ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنائیں گے، ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیور والی ہوں گی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، یہ ترانہ کہیں گی، سن لو ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گی، ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں، کبھی خستہ حال نہ ہوں گی، سن لو ہم جنت میں رہیں گی، کبھی نکالی نہ جائیں گی، سن لو ہم اپنے خامدوں پر راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ شہادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت یکے بعد دیگرے 2 خامدوں سے یا 3 سے یا 4 سے دنیا میں شادی کرتی ہے اور وہ مر جاتی ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہوتی ہے اور اس کے دنیا کے خامد بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے ہیں، ان میں سے اس عورت کا خامد کون بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اور وہ ان خامدوں میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے کو منتخب کرے گی اور عرض کرے گی، ہے رب، یہ شخص باقی خامدوں سے زیادہ دنیا میں اچھے اخلاق والا تھا، آپ اس سے میری شادی کر دیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس نے اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کو ساتھ لیے ہوئے ہے۔ اچھے اخلاق والے انسان کی دنیا اور آخرت روشن ہو جائے گی۔ جن کی شادی نہ ہوئی یا جن کے خاوند کافر رہے یا جن کے خاوند جنت میں نہ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو ان کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روئے زمین کو کستوری کی خوشبو سے آراستہ کر دے اور سورج کی روشنی کو ماند کر دے، اس کے سر کا تاج دنیا اور مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے، اور اگر وہ اپنے دوپٹے کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج دیے کی طرح بے نور نظر آئے، اور اگر وہ اپنے چہرے کو کھول دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کا درمیانہ حصہ جگمگا اٹھے۔ اگر کوئی حور اپنے ہاتھ کو اس کی خوبصورتی اور انگوٹھیوں سمیت آسمان سے ظاہر کرے تو اس کی وجہ سے ساری زمین روشن ہو جائے۔ پھر فرمایا، یہ تو اس کا ہاتھ ہے، اس کے چہرے کا حسن جمال کیسا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں صبح کی یا شام کی یہ گھڑی گزارنا دنیا اور مافیہ سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بیوی ایک ایسی پوشاک پہنے گی جو ہر گھڑی میں 70 رنگوں میں تبدیل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا، جب کہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا۔ جب وہ اس کو پی کر بیوی کی طرح متوجہ ہوگا تو یہ کہے گا، تو میری نگاہ میں اپنے حسن میں 70 گنا بڑھ چکی ہے۔ حسن کا اضافہ جنت میں ہر گھڑی رہے گا، مرد کے حسن میں بھی اور عورت کے حسن میں بھی۔ جس طرح دنیا میں
بڑھاپے کا اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ریشم کے 70 لباس بیک وقت پہنے گی، پھر بھی اس کی پنڈلی کی سفیدی، اس کا حسن سب اندر سے نظر آ رہا ہوگا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، گویا کہ حورین یاقوت اور مرجان ہیں۔ دنیا کی عورت حورین سے افضل ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں روزے بھی رکھے ہوں گے اور نمازیں بھی پڑھی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی تھی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو تمام جنت کی حوروں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ تو محض پیدا کی ہوئی ہوں گی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی۔ یہ جنتی اس سے 40 سال تک بغل گیر ہوگا، اور نہ تو وہ اس سے تھکے گی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کی پازیب پہن رکھے ہوں گے۔ جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنائی جائیں گی، اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگھے گا۔ اس پر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیانی حصہ روشن ہو جائے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاکیں مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی پھلکی ہوں گی۔ ان پوشاکوں کی نفاست اتنا زیادہ ہوگی کہ اس بیوی کی پنڈلی کا گوندا بھی نظر آتا ہوگا، اور اس کی رکت ہڈی کا گوشت بھی، اور جلد پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کی دائیں آستینوں پر نور سے یہ لکھا ہوگا کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور بائیں آستین پر نور سے لکھا ہوگا کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا کہ میرے دوست، میں آپ کی ہوں، آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں جاتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف اور شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی، اپنے خامد کی عاشق ہوگی، 25 سال کی عمر کی ہوگی، کہ شادہ دانتوں والی۔ اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔ جنتی عورت کی پشت کی طرف بھی 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی۔ ہر ایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اٹھا رکھی ہوگی، اور ان کے پاس موتیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بغور جلتے ہوں گے۔ ان کی خوشبو جنت میں 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ اس کے گرد سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے، ان پر کبھی موت نہیں آئے گی، گویا کہ وہ موتی ہوں گے جو اپنی کثرت کی وجہ سے بکھر گئے ہوں گے۔ یہ بیوی اللہ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی حیرت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی، اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی۔ پھر وہ اس کے سامنے 1,000 طرح کی چال کے ساتھ چلے گی۔ ہر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوں گی۔ اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوگی۔ جب وہ چلے گی تو ناز و نخرے سے بل کھا کر چلے گی، شرم و حیا کو درمیان سے اٹھا کے چلے گی۔
رقص کرتے ہوئے چلے گی، اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی۔ جب وہ کسی کی طرح مائل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ ہی گم جائیں گی اور اس کے دانوں طرف کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ ہی گم جائیں گی۔ جب وہ گھومے گی تو اس کی سب کنیزیں اس کے ساتھ ہی گم جائیں گی۔ جب وہ اپنا رخ سامنے کرے گی تو وہ بھی سامنے کر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل میں جنت میں جانے کے لیے دوسری بار اسی طرح سے پیدا کیا ہوگا۔ اگر وہ اپنا رخ سامنے کرے تو وہ بھی سامنے رہے، اگر وہ پشت پھیرے تو اس کا چہرہ بھی سامنے رہے، نہ تو اس کا چہرہ اس کے خامت سے ہٹے گا اور نہ اس سے غائب ہوگا۔ ان پرکیف مناظر حسین کو دیکھ کر ولی اللہ ایسا بے چین اور بے قرار ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت و برداشت نہ دی ہوتی تو یہ اس طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی کھو جائے گی۔ یہ اپنے خاوند سے کہے گی کہ ہے ولی اللہ، خوب عیش کرو، جنت میں موت نہیں ہے۔